أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله ألا إن للموت لسكرات ألا إن للموت لسكرات صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مہینے کو حاصل کرنے کی توفیق بخشی، اسی طرح ہمیں اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق بخشے. اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، ہمارے تلاوت کلام پاک کو قبول فرمائے، اور ہماری محنتوں کے پاداش میں ہماری گردنوں کو رہا کریں. آمین یا رب العالمین. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کی ایک آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. موت کے دوران ایک غشی کا طاری ہونا، ایک بے ہوشی کا عالم کا پیدا ہونا، ایک غنودگی کا طاری ہونا حق ہے. موت سے پہلے ایک بندے کے دل اور دماغ میں کیسی حالات طاری ہوتی ہیں، اور ایک بندہ موت کے دوران کیسی دشواریوں کو جھیلتا ہے. یہ آج ہمارا موضوع ہے. کل کی مجلس میں ہم نے یہ دیکھا کہ موت کی یاد دہانی کو لے کر اللہ اور اللہ کے رسول نے کیسی نصیحتیں، کیسی باتیں نہیں کی. یہ پوری تفصیل آپ نے کل کی مجلس میں سنی تھی. آج کے ہم اس مجلس میں موت سے پہلے جو لمحات ہوتے ہیں، جو بڑی کھٹن کھڑیاں ہوتی ہیں، یہ کیسے ہوتی ہیں، ان کے تعلق سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا، اور تاریخ ہمیں کیا سبق پڑھاتی ہے، یہ آج ہمارے سامنے آنے والی ہیں ساری باتیں. عزیز ساتھیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے کو لے کر بڑی تفصیل سے باتیں بتائی. ایک مشہور حدیث ہے، راوی ہیں برا بن عازب رضی اللہ عنہ. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ انصار میں کسی ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر ان کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں، اور جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں.
پھر انہیں دفنا دیا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ سوچ میں مہو ہے. اپنے ہاتھ میں چھوٹی سی ڈنڈی ہے، اسے لے کر زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکیریں کھینچ رہے ہیں. کافی دیر خاموش رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھ کر کہا استعیذوا باللہ من عذاب النار. کہا اے لوگو، جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، چھٹکارا چاہو اللہ کے پاس. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندہ جب اس کے تعلقات دنیا سے کٹ رہے ہوتے ہیں اور اس کے تعلقات آخرت سے جڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے درمیان اس کی جو حالت ہوتی ہے بڑی عجیب و غریب حالت ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ اس مرحلے کو پہنچ جاتا ہے، اب اسے یقین ہو گیا کہ اب دنیا چھوڑ کے جانے والا ہے، اب آخرت کا رخت سفر باندھنا ہے. اس دوران یعنی ابھی وہ دنیا کو نہیں چھوڑا ہے، بالکل آخری لمحے ہیں اس کے، وہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اس پر گفتگو چل رہی ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو آخری کی گھڑیاں ہیں، اس موقع پر اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، ملائکہ حاضر ہوتے ہیں. اسی لیے ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے لوگ کون آ گئے، جبکہ وہ مجلس میں کوئی آئے نہیں. جب موت کے قریب یہ حالات، یہ سکرات کی حالات شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ کون آ گئے ہیں، حالانکہ وہاں اور کوئی نہیں ہوتا بلکہ انہیں ملائکہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ملائکہ اس بندے کے سر کے پاس، اس کے دائیں بائیں، اور جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک ملائکہ ہی ملائکہ ہوتے ہیں، ملائکہ ہی ملائکہ ہوتے ہیں، فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اس بندے کے پاس بڑا ہی رونقدار چہرے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کأن وجہہ شمس، اس فرشتے کا چہرہ اپنی رونق کی وجہ سے، چکا چوند ہونے کی وجہ سے گویا کہ ایک سورج ہے. اتنا رونقدار چہرے والا فرشتہ اس بندے کے قریب آتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جو مومن بندہ رہا، جس نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق بتائی، جس نے اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری. اس بندے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اس کے پاس ایک بڑا ہی رونق دار چہرے والا، بڑا ہی خوبصورت آدمی اس کے پاس آتا ہے. جیسے ہی بندہ اس آدمی کو دیکھتا ہے، اس بندے کے اندر ایک عجیب سی سکونت، ایک عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے. وہ جو صاحب آئے تھے وہ اپنے پاس ایک کفن رکھے ہوئے ہیں جسے وہ جنت سے حاضر کیے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس مسک اور عنبر جیسی خوشبو ہوتی ہے جسے وہ بندے مومن سونگھتا ہے. اور اس کے جیسے ہی قریب پہنچتے ہیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی. کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں جس نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا، زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزاری. اس نفس مطمئنہ کو دیکھ کر یہ کہا گیا کہ چلو نکلو اب اللہ کے راستے میں، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ. بالکل ملائکہ یہی الفاظ اس بندے مومن کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اب چلو نکلو اللہ کے راہ میں، اللہ تمہیں بلا رہا ہے. تو اس وقت بندے کے جسم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں روح اس آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے ایک مشکیزے کے منہ سے پانی بہہ کر نکل جاتا ہے. بڑی آسانی سے اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے. اس کے برخلاف حالت ہوتی ہے کافر، فاسق، فاجر، جس نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق نہیں گزاری، جس نے اپنی زندگی من مانی ڈھنگ میں گزاری،
जैसे बन पड़े वैसे गुजारी, ना इसने खाने पीने में हलाल को मलहूज रखा, ना इसने आदात व अतवार में हराम चीजों को छोड़ा, इसने अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारी। इसका हाल इस मौके पर बड़ा ही कठिन और बड़ा ही दुश्वार कुन होता है। इसके पास ऐसे फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे इंतहाई इंतहाई बदरू होते हैं, और उनके पास एक टाट होता है जिसमें बदबू आ रही होती है, और वो इस आदमी को देखकर कहेंगे कि चल अब निकल अल्लाह की राह में, तो उसके जिस्म में उसकी रूह दौड़कर छुपना चाहेगी, और फरिश्ते उसके जिस्म से उसकी रूह को ऐसे खींचेंगे जैसे एक टाट के कपड़े को कांटों में फेंक दिया गया, और उन कांटों में से इस टाट के कपड़े को खींच कर निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से उसके झल्लर निकल आए। इंतहाई सख्ती का आलम होगा। ये काफिर के साथ ये सुलूक होने वाला है, और नेक रूह के साथ क्या सुलूक होगा आपने देख लिया। ये जो हालत है, इसे मरने की हालत, इसे हालत इह्तिजार भी कहते हैं। अहादीस में से हालत इह्तिजार कहा गया है। हालत इह्तिजार में होता यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, अभी आपने थोड़ी तफसील सुनी, और तफसील सुनिए, बात आगे बढ़ाइए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक जगह कहा, क़ालू रब्बुनल्लाह इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। जो लोगों ने ये कहा कि अल्लाह मेरा रब है और उस पर कायम हो गए, ऐसे लोगों पर जब फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि डरो मत, ना तुम कोई हुज़्न मलाल करो, ना गमगीन हो, तुम्हारे लिए तो वो कुछ है जिसका वादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने किया है, जन्नत में तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलने वाला है। इस आयत के ताल्लुक से मुफस्सिरीन ने कहा, यह उस वक्त होगा जब बंदा मरने की हालत के करीब होता है, बिल्कुल आखिरी जब उसकी हालत होती है, उस वक्त यह हालत होती है। और बात आगे बढ़ाई अजीज साथियों, बात हमारी सकरातुल मौत से शुरू हुई। सकरातुल मौत जब शुरू होती है, इसमें बड़े अच्छे अच्छे टिक नहीं पाते, यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से माई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सकरात की हालत तारी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई सख्ती हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई दर्द हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहती हैं कि आपके पास एक छोटी सी प्याली थी जिसमें पानी था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने हाथ को उस पानी में डालते और पानी को उठाकर अपने चेहरे में मारते और चेहरे को पानी से पोंछते और ये कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के। और मौत अपने सकरात के साथ आती है, मौत अपनी सख्तियों के साथ आती है, अपने दुश्वारियों के साथ आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत मौत के दौरान ये थी साथियों। मौत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई सख्ती बर्दाश्त की, यहां तक कि माई आयशा कहती हैं कि ऐसी अजियत, ऐसी दुश्वारियां किसी दूसरे फर्द को नहीं हुई, किसी दूसरे फर्द को नहीं हुई। मौत अजीज साथियों तमाम दर्दों की मां है। जितने भी इंसान दर्द तसव्वुर कर सकता है, जितने भी सख्तियां इंसान सोच सकता है, उन तमाम सख्तियों के ऊपर है मौत का दर्द, मौत की सख्तियां। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इस हालत से बचाए, हमारे जानों को बड़े आसानी से ले। लेकिन आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि बड़े बड़ों ने क्या कहा जब मौत की हालत में पहुंचते हैं। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं जिनका नाम अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, ये कहते थे कि जब भी मैं किसी को मरते हुए देखता हूं, उसकी जबान बंद हो जाती है, उस पर जो बीतती है, उस पर जो गुजरती है, सिर्फ वो जानता है, कोई और नहीं जानता। मुझे ख्वाहिश है कि कोई मुझे बताए कि मौत के दौरान क्या हालत होती है, वो क्या आलम होता है। ये कहने वाले कौन है? अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु।
لیکن ان کی زندگی ایسے ہی گزر گئی. جب یہ موت کے آخری مرحلے میں یہ پہنچے تو وہاں پر ان کے لڑکے تھے جن کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص. انہوں نے کہا ابا جان آپ تو نوجوانی میں کہتے تھے کہ کوئی یہ بتائیں کہ موت کے دوران کیا حالت گزرتی ہے, کیا سختیاں گزرتی ہیں, کوئی یہ چیز بتا تو کتنا اچھا ہوگا. تو آپ خود اس مرحلے میں ہیں, ابا جان آپ مجھے بتائیے کہ آپ پر کیا بیت رہی ہے. تو اس وقت عمرو بن عاص نے جو باتیں بتائی بڑی عجیب و غریب باتیں بتائی. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے لڑکے, مجھ پر جو حالت گزر رہی ہے یہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس سے بڑے درد میں نے کبھی دیکھا نہیں, کبھی سنا نہیں, کبھی جھیلا نہیں. مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے سینے میں احد کا پہاڑ رکھ دیا گیا ہے اور سانس لینے کے لیے سوئی کے ایک سوراخ برابر جگہ چھوڑ دی گئی ہے. سانس لینے کے لیے سوئی کے ایک سوراخ برابر جگہ چھوڑ دی گئی ہے اور میرے سینے میں احد کا پہاڑ رکھ دیا گیا ہے. اللہ اکبر. ایسے مجھے محسوس ہو رہا ہے, اور ایسے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک روئی ہوں جو کانٹوں میں پھینک دیا گیا ہوں اور اس روئی کو کھینچ کر نکالا جا رہا ہے. مجھے ایسے درد ہو رہا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں عزیز ساتھیو؟ عمرو بن عاص اپنے لڑکوں کو کہتے ہیں, جو کہ حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے. تو عمرو بن عاص نے بتایا کہ موت کی جو سختی ہوتی ہے انتہائی ایسی بڑی مشکل سختی کہ اللہ بچائے, اور موت کی سختی سے ایک آدمی کو نجات مل سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو شہید ہوتا ہے, اللہ کے راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے, اسے موت کے دوران اتنا ہی درد ہوتا ہے گویا کہ کسی نے اسے نوچا ہے. جیسے کسی نے کسی کو نوچا, جو درد محسوس ہوگا اتنا ہی درد محسوس ہوتا ہے اس آدمی کو جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتا ہے. تو اللہ اکبر. تو شہیدوں کے لیے خوشخبری ہے, جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں سکرات کے اذیتیں جھیلنی نہیں پڑتی, نہ ان کے لیے عذاب قبر ہے. اللہ اکبر. اور شہید جو ہوتے ہیں ایسی ساتھیوں کئی مرتبے کے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں کہا اگر کسی کو پیٹ کا درد ہو اور وہ مر جائے وہ بھی شہید ہے. بعض احادیث میں کہا کہ اگر کسی پر دیواری گر گئی اور وہ مر گیا وہ شہید ہے. کسی کو کسی بیماری کی وجہ سے موت آ گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا. لیکن یہ وہ شہید نہیں ہیں جو اللہ کی راہ میں میدان میں شہید ہوتے ہیں. یہ وہ شہید نہیں ہیں جن کے لیے ساری چھوٹیں ہیں. یہ جو چھوٹ ہے عذاب قبر سے ان کے لیے بچاؤ, اور اس کے بعد یہ سکرات الموت سے ان کے لیے بچاؤ, اور اس کے بعد جنت میں ان کے لیے خاص خاص مقامات, یہ وہ شہداء ہیں جو اللہ کے راہ میں میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں. ان کے لیے خاص خوبی ہے کہ یہ سکرات الموت سے بچا لیے جاتے ہیں. بات آگے بڑھائیے. یہ جو مرحلہ ہے سکرات الموت کا مرحلہ, اس وقت بندہ یہ چاہے گا کہ اللہ اسے دنیا میں واپس جانے دے. اس وقت آدمی کی سوچ یہ ہوگی کہ مجھے اس بار چھوڑ دیا جائے, کیونکہ اسے وہ باتیں معلوم ہو جائے گی, اسے ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی. اس وقت اس کی خواہش یہ ہوگی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے, میں واپس دنیا میں جاؤں اور دنیا میں جا کے نیکی کما کر اچھے اعمال کر کے آؤں اور ان چیزوں کو بعد میں فیس کروں. یہ اس وقت اس کی خواہش ہوگی. اور نبی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. بندہ اس وقت چیخ کر کہے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دیجیے, میں جا کے اچھے اعمال کر کے آتا ہوں. لیکن کیا ہے, کلا انہا کلمۃ هو قائلها. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جیسے ہی موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں اس کے بعد باتیں پیچھے نہیں جاتی, اس کے بعد موت ہی آتی ہے اور اس موت سے کوئی اسے بچا نہیں سکتا. عزیز ساتھیوں, اس حالت میں, حالت احتضار میں, مرنے کی اس حالت میں اگر کوئی ایمان لائے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا جاتا. اگر کوئی توبہ کرے اس کے توبہ کو نہیں قبول کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اب اس کے سامنے حقیقتیں پوری آیا ہیں. ہم دیکھتے ہیں فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ نہیں کہا, ہر ممکن کوشش کی ایمان والوں کو ختم کرنے کے لیے. اب ہوا یہ کہ جب وہ پانی میں ڈوب رہا تھا تو قرآن کہتا ہے
کہ فرعون نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، فرعون نے چیخ کر کہا کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. فرعون نے کہا ہارون اور موسیٰ کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں. لیکن ہوا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ کو بند کیا اور پانی میں اسے ڈبو دیا. اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ بالکل موت کے آخری لمحے میں تھا. اس دوران ایمان نہیں قبول کیا جاتا، توبہ بھی نہیں قبول کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ اپنے اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا ہے. جب انسان موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا. یہ موت کے پہلے کے حالات ہیں. اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما التوبة للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو برائی کرنے کے بعد فوراً اللہ کے پاس توبہ کر لیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس کے توبہ قبول کر لیتا ہے. لیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت ولا الذین یموتون وهم کفار. اللہ کہتا ہے توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو موت کے اس مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں، موت کے حالت احتضار میں پہنچ جاتے ہیں. ان کے لیے توبہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر پر مرتے ہیں. تو موت کے درمیان آدمی اس حالت میں نہ اس کا ایمان قبول کیا جاتا ہے نہ اس کا توبہ قبول کیا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ موت کے فرشتے دیکھنے سے پہلے تک. جب بندے کو موت کا فرشتہ نظر آ جائے توبہ کے دروازے بند، اس کے بعد اسے کوئی بھی توبہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا. اس حالت میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی، کہا اذا احب المرء لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ اذا کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر بندہ اللہ کی ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی ملاقات کرنا چاہتا ہے. اگر بندہ اللہ کی ملاقات نہیں کرنا چاہتا اللہ بھی اس کی ملاقات نہیں کرنا چاہتا. تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ کلنا نکرہ الموت. کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جو موت کو پسند کرتا ہے؟ ہم سب موت کو پسند نہیں کرتے، یہ انسان کی طبیعت ہے. سب موت سے نفرت کرتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں کہ موت آئے، چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس حدیث کا وہ معنی نہیں. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب بندے کو موت کی وہ سکرات کی حالت شروع ہوتی ہے تو اس وقت فرشتے آ کر جب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جب اسے خوشخبری سناتے ہیں تو وہ خوشخبری سن کر اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے. اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے. جب آدمی برا ہو تو فرشتے پہنچ کر اسے جہنم کی بدترین خبر سناتے ہیں تو وہ اللہ کو پسند نہیں کرنا چاہتا، ملنا نہیں چاہتا، اور اللہ بھی اسے ملنا نہیں چاہتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ موت سے پہلے انسان کو جنت یا پھر جہنم کے بارے میں، اس کے ٹھکانے کے بارے میں اسے خبر دے دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی میت کو نعش میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے بطور جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے، یہ جو میت ہے اگر اچھی روح ہے، نیک انسان رہا ہے تو یہ کہے گا قدمونی قدمونی، یعنی مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی لے جاؤ. اگر یہ برا ہوگا، اس کے اعمال برے ہوں گے تو یہ کہے گا کہ این یذهبون، مجھے لے کر کہاں جا رہے ہیں لوگ، مجھے لے کر کہاں جا رہے ہیں لوگ، کیوں مجھے لٹا دیا گیا ہے، کہاں مجھے لے کر جایا جا رہا ہے. چیخے گا، پکارے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے چیخ کو سب سنتے ہیں، اس کے چیخ کو سب سنتے ہیں سوائے انسان کے. اگر انسان اس چیخ کو سن لے تو اسے غشی طاری ہو جائے گی اور وہ
بے ہوش ہو جائے گا. تو یہ ایک چیز موت کے قریب ہوتی ہے. اور شیطان بھی اپنی آخری کوشش کرے گا. عزیز ساتھیوں، ایک اہم نقطہ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، انسان جب دنیا میں رہتا ہے وہ اللہ کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا. اور عبادت عزیز ساتھیوں 3 چیزوں پر کھڑی ہوئی ہے. 3 پلرز ہیں عبادت کے جس پر عبادت کا چھت کھڑا ہوا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی محبت. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. تیسری چیز ہے اللہ سے اچھی امید. یہ 3 پلرز پر بندے کی عبادت کی چھت کھڑی ہوئی ہے. مطلب یہ کہ بندہ عبادت کرتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اور بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے. ڈر، محبت، اچھی امید، یہ 3 چیزوں کے درمیان بندے کی عبادت اللہ کے یہاں ہوتی ہے. یا تو پھر وہ بندے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے. دنیا میں یہ تینوں پراپر پرسنٹیج میں ہو، مطلب 33.99 یعنی بالکل سیم ریشیو میں ہو. آپ جتنا اللہ سے محبت کرتے ہیں اتنا آپ اللہ سے ڈریے، اور آپ جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں اتنا ہی اللہ سے آپ اچھی امید رکھیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی مجھے اللہ سے محبت نہیں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو یہ آدمی نے عبادت ٹھیک سے نہیں کی. کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو اللہ سے محبت کرنا یہ عبادت کا اہم رکن ہے. اور اللہ سے ڈرنا بھی. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی جو اللہ سے کہے کہ میں اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اللہ سے مجھے کوئی ڈر نہیں، یہ بھی غلط ہے. جتنا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں اتنا آپ کو اللہ سے محبت کرنا چاہیے، اور جتنا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اتنا آپ کی امید اللہ پر ہونی چاہیے، اچھی امید ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا. ہاں میں نے غلطیاں کی لیکن میرا رب غفور الرحیم ہے، میرے گناہوں کو معاف کرے گا. دنیا میں جینے کا ہی طریقہ ہے. لیکن جب آدمی موت کے قریب جاتا ہے، موت کے قریب جاتا ہے، وہ خوف اور محبت دونوں کو بھول جائیں، صرف اپنے دل میں اللہ پر اچھی امید رکھیں. کیونکہ شیطان آخری کوشش کرتا ہے موت کے درمیان، روح قبض ہونے سے پہلے جو لمحات ہوتے ہیں اس لمحات میں شیطان اپنی پوری زور لگاتا ہے. بندے کے پاس آ کر کہے گا کہاں جا رہا ہے، کہاں تیرے ساتھ جو وعدے ہوئے، کہاں اللہ کا وعدہ، کہاں تیری نمازیں، کہاں تیرا حج، کہاں تیری عبادت، دیکھ کس حالت میں پڑا ہوا ہے. ابھی بھی جان لے کہ تو غلط تھا، ابھی بھی جان لے کہ تو غلط راستے پر تھا، میں میرے راستے کی طرف بلاتا ہوں. یہودی بن جا، ہے نا، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے، کہے گا کہ یہودی بن جا، کہے گا کہ عیسائی بن جا، یہ اسلام کے پیچھے کیوں پڑا ہے، کیا فائدہ ہو گیا تجھے. دوسرے مذاہب پیش کرے گا، پوری کوشش کرے گا، اور خاص طور پر بے امید بنانے کی کوشش کرے گا. یہ کہے گا کہ بھائی کوئی امید نہیں، تو برباد ہو گیا، ختم تیرا معاملہ، تجھے کوئی رحم وحم نہیں ہے، تو غلط چلے گا، ختم ہو گیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو آدمی اس حالت میں ہوتا ہے موت کے درمیان، اسے کلمہ جب پڑھایا جاتا ہے اس کے زبان سے کلمہ نہیں نکلتا، اسے ہر کوشش کرنے کے بعد زبان سے اللہ کا لفظ نہیں نکلتا، کیونکہ اس پر شیطان کا پورا حملہ ہوتا ہے. اور یاد رکھ لیجیے عزیز ساتھیوں، اس حملے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ کو بچا نہیں سکتا. اللہ کی خاص رحمت ہو تو ہی بچ سکتے ہیں، ورنہ کوئی اور اس میں بچ نہیں سکتا. اس لیے اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی اس مرحلے کو پہنچ جائے اللہ پر اچھی امید رکھے، اگرچہ کہ اس نے ایک ہی نیکی کی ہو، اگرچہ کہ اس کی نیکی ایک ہی ہو، ہزاروں اس کے گناہ ہوں، اس مرحلے کو پہنچنے کے بعد وہ بھرپور اللہ پر امید رکھے گا، کہے گا کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، میرا رب رحمان رحیم ہے، مجھے معاف کرے گا، میرے غلطیوں سے درگزر کرے گا، مجھے معاف کرے گا. یہ امید آدمی اپنے دل میں پیدا کرے. اگر کسی کو اس کا علم نہیں ہے، شیطان اتنا مایوس کرے گا، اتنا مایوس کرے گا کہ نعوذ باللہ آدمی ایمان چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا. کتنے ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں، کتنے واقعات تاریخ میں احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ شیطان کا جب آخری حملہ ہوتا ہے
بہت سارے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے. اور اس موقع پر عزیز ساتھیوں، انسان نے زندگی میں جو چیز کو اپنے پاس سب سے قریب رکھا، جن چیزوں کو اس نے بہت زیادہ پسند کیا، وہی چیزیں زبان سے نکلیں گی. کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، تو ان کی زبان سے گانے آتے ہیں پکچروں کے، کیونکہ زندگی بھر وہی گایا ہے. کئی لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کا ذکر کرو، تو زبان میں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں آتی ہیں. بعض لوگوں کے ہاں گالیاں آتی ہیں، کیونکہ زندگی بھر انہوں نے جن چیزوں کو اپنایا وہی چیزیں یہاں پر زبان سے نکلتی ہیں. تو اس لیے وہ لمحوں میں شیطان کے ان حملوں سے بچنا ہے. حالانکہ دیکھنے والے کے لیے چند لمحے ہوتے ہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی اس حالت میں ہے تو آپ کہیں گے کہ بھائی 2-3 منٹ کی بات تھی، لیکن اس پہ جو بیتتی ہے نا وہ کئی گھنٹوں کی ہوتی ہے، کئی دنوں کی ہوتی ہے. شیطان کا حملہ اس پر ہونا اور اس پر سکرات کی حالت کا ہونا ہے نا، فرشتوں کا آنا، وہاں پر اس کی دعا قبول ہونا ہے نا. کوئی ہم کو تو چند لمحوں میں دکھتا ہے، فریکشن آف سیکنڈ ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ دکھتا ہے. تو سب سے کٹن اس مرحلے میں عزیز ساتھیوں شیطان کا حملہ. شیطان اپنی پوری طاقت لگائے گا. بعض احادیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے چھیلوں سے کہے گا کہ لوگوں پورا کوشش کرو، اگر اس بار یہ بچ جائے اس کے بعد تم کبھی نہیں پکڑ سکتے. کیونکہ دنیا میں اس نے کئی مرتبہ کوشش کی، کئی مرتبہ گمراہ کیا، لیکن کئی مرتبہ یہ بچ بھی گیا. کئی مرتبہ اس نے عبادت کر لی، کئی مرتبہ اس نے اچھے اعمال کر لیے. ہزار کوشش کی، بعض وقت کامیابی ملی، بعض وقت کامیابی نہیں ملی. لیکن اب یہ اپنے چھیلوں سے کہے گا کہ اب پورا زور لگاؤ، اگر یہ بچ گیا اس لمحے میں، اس کے بعد یہ آپ کے پاس پھنسنے والا نہیں ہے، اس کے بعد اس کے راستے آسان ہیں. تو شیطان اپنا پورا زور لگائے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں کہا الاعمال بخواتیمها، یہ اعمال جو آپ نے کیے ہیں، آپ کا حج ہو گیا، آپ کا عمرہ ہو گیا، آپ کی نمازیں ہو گئی، آپ کا صدقہ خیرات ہو گیا، آپ نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں، یہ تمام اعمال آپ کے کس انداز سے دنیا میں آپ اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں اس سے جڑی ہوئی ہے. انسان کی زندگی کس حالت میں ختم ہوئی اس سے یہ اعمال کی قبولیت جڑی ہوئی ہے. تو اس لیے عمل کر کے فخر نہ کریں، یہ دیکھیں کہ آپ کی حالت کہاں ختم ہونے والی ہے، آپ کو موت کس حالت میں آنے والی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ کبھی کبھار جنتیوں کا عمل کرتا ہے، کبھی کبھار جنتیوں کا عمل کرتا ہے، لیکن جنت میں جانے سے پہلے، جبکہ وہ اور جنت کے درمیان صرف چند ہاتھوں کا فاصلہ تھا، بالکل قریب تھا جنت کے، لیکن ایسا ایک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے جہنم چلے آتا ہے، نعوذ باللہ. اور کبھی کبھار اس کے برعکس بڑے برے اعمال کرتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان صرف چند ہاتھوں کا فاصلہ تھا. ایسے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے، ایسے نیک اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے جنت میں چلے آتا ہے. اہل علم نے کہا اس حدیث کی تفسیر اس موت کے حالت سے جڑی ہوئی ہے. آدمی نے زندگی میں اچھا کیا بہت کچھ، لیکن جب یہ مرحلے میں آ گیا، شیطان کا زور اس پر پڑا، تو اس نے دین کو چھوڑ دیا. اور شیطان کہے گا کہ مجھے سجدہ کر لے بچا لوں گا، میرے سامنے مجھ سے سجدہ کر لے میں تجھے بچا لیتا ہوں اس حالت سے. تو جو پریشانی میں ہے اس پریشانی میں کوئی اور نہیں بچائے گا، میں بچاؤں گا. کہاں چلے گئے فرشتے؟ میرے علاوہ تیرے سامنے کون ہے؟ اللہ اکبر. یہ بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے عزیز ساتھیوں. تو کبھی کبھار آدمی شرک کر بیٹھتا ہے، جیسے کہ مشہور واقعہ ہے برسیسا، ایک بہت بڑے عابد گزرے ہیں بنی اسرائیل میں. نام کیا ہے ان کا؟ برسیسا. بہت بڑا عابد، 70 سال ان کی عبادت تھی، لیکن آخرکار کسی عورت نے انہیں بہکایا اور نعوذ باللہ یہ اس سے زنا کر بیٹھے، نعوذ باللہ. اور جب ان سے غلطی ہو گئی تو وہ توبہ کرنے کے لیے، اللہ سے رجوع کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اتنے میں موت کی حالت طاری ہو جاتی ہے.
جب موت کی حالت طاری ہو گئی، ان کے سامنے اتنا بڑا گناہ اور 70 سال کی عبادت، دو چیزیں سامنے کھڑی ہوئی ہیں، اور شیطان کا حملہ ہوتا ہے. اور شیطان اس آدمی سے کہتا ہے، برسیسا سے کہتا ہے، دیکھ بھائی تیری 70 سال کی عبادت رہی، لیکن تو نے بہت ہی خطرناک غلطی کر ڈالی، تو نے زنا کیا، نعوذ باللہ. اب اللہ کی رحمت نہیں آنے والی ہے، اگر تو اب اللہ کا رہے گا تو جہنم میں جائے گا. اگر تو میری بات سن لے، اگر تو میرے راستے میں چلے، میں تجھے بتا سکتا ہوں، میں تجھے اس کٹھن مرحلے سے بچا سکتا ہوں. تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ برسیسا نے شیطان کی بات سنی. شیطان نے پہلے اس سے کفر کروایا، اللہ کا انکار کروایا، اللہ کے رسول سے انکار کروایا. بعد میں نعوذ باللہ باقاعدہ شیطان نے برسیسا سے سجدہ کروایا اس کی، اور آدم صاحب مر جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صاحب جہنم جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شرک کیا، 70 سال کی عبادت بیکار ہو گئی. تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو شیطان کے اس آخری حملے سے بچا لے، شیطان کے اس آخری حملے سے ہمیں بچا لے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، بڑے بڑے بزرگوں کے تعلق سے، بڑے بڑے محدثین کے تعلق سے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچے تو انہوں نے زبان سے کہا لا لا لا. تو ان کے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی اب لا لا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے مجھ سے کہا کہ اے احمد بن حنبل، تو مجھ سے بچ کے جا رہا ہے، تو مجھ سے بچ کے جا رہا ہے. تو احمد بن حنبل نے کہا کہ نہیں، ابھی میں مرا نہیں ہوں، ابھی میں مرا نہیں ہوں. کیونکہ اس کا جو حملہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ تو آپ مرنے والے ہیں، جبکہ آپ مرنے والے نہیں ہیں، کفر کروائے گا، نعوذ باللہ. تو جو آدمی زندگی جس حالت میں بتاتا ہے اس حالت میں گزارتا ہے آخری ورلمحہ. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جن کا نام ہے نذیر میاں صاحب. اللہ نے انہیں 102 سال دی، 102 سال زندہ رہے، دلی میں رہتے تھے، بہت بڑے. ان کے استاد تھے شاہ عبدالعزیز، جو شاہ ولی اللہ دہلوی کے شاگرد تھے، بہت بڑے عالم، اور یہ خود بھی بہت بڑے عالم. اور ان کے پاس پڑھنے کے لیے سارے عربستان سے لوگ آتے تھے، آ کے دلی میں ان کے پاس عرب پڑھتے تھے. انہیں یہ صحاح ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد جیسی بڑی بڑی کتابوں کو پڑھاتے تھے. اس کے بعد وہ گئے، اور اس کے بعد سعودی عرب جب بنا تو یہی علماء نے سعودی عرب میں تعلیم کو آگے بڑھایا. تو بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام تھا نذیر حسین صاحب دہلوی، 102 سال تک زندہ رہے. ان کے بارے میں آتا ہے آخری زمانے میں یہ چٹائی میں لیٹے ہوتے تھے، جب بھی لوگ ان کے پاس جاتے تو یہ قرآن کا درس دے رہے ہوتے. اکیلے ہیں، چٹائی میں لیٹے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور اس کی تفسیر سنا رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، اس کی شرح سنا رہے ہیں. لوگ جاتے، انتظار کرتے ان سے ملنے کے لیے. جب یہ درس ختم کرتے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ اکیلے ہیں، چٹائی میں لیٹے ہوئے ہیں، یا آپ درس کسے دے رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں درس جنوں کو دیتا ہوں. کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ کتنی بڑی تعداد بیٹھے ہیں؟ اور اسی حالت میں انہیں موت ہوتی ہے، وہ درس دے رہے تھے، موت ہو جاتی ہے ان کی. یعنی زندگی بھر جس نے کار خیر کیا اسی پر اس کا اختتام ہوتا ہے. اسے ہمیں اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے. ایسا نہیں کہ بھائی ہم گناہ کر لیں گے، نوجوانی ہے، اپنا وقت کچھ بتا لیں گے، مزے اڑا لیں گے کہ بھائی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو موت نہیں آئے گی، اس کا کیا گارنٹی ہے؟ کئی ایسے لوگ ہیں جب مجھ سے کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو تو وہ اپنے گرل فرینڈ کا نام لے رہے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے عیاشی کی، گئے، ختم ہو گئے ان کا معاملہ، اللہ حفاظت فرمائے. تو اسی ساتھیوں میں بتا رہا تھا کہ یہ جو شیطان کا جو آخری وقت میں حملہ ہوتا ہے انتہائی سخت ہوتا ہے. اچھا، بری موت کے 4 اسباب ہیں، اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجیے. آپ اس کٹھن مرحلے سے بچنا ہے تو ان 4 چیزوں پر غور کریں، ان 4 چیزوں پر کام کریں. سب سے پہلی چیز جس سے موت کے دوران شیطان کے حملے سے آپ بچ نہیں سکتے، وہ کون سی چیز ہے؟ پہلی چیز، عقیدے میں بگاڑ. آپ کا ایمان درست نہیں، آپ کا ایمان اللہ کو لے کر درست نہیں ہے، آپ کا ایمان اللہ کے رسول کو لے کر درست نہیں ہے، آپ کا ایمان
آخرت کو لے کر درست نہیں ہے، قیامت کے تعلق سے درست نہیں ہے، آپ کے ایمان میں بگاڑ ہے، آپ کے عقیدے میں بگاڑ ہے، آپ صرف اللہ کو نہیں پکارتے، آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں جب مدد کی ضرورت پڑے، تو آپ صرف اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی رجوع کرتے ہیں، آپ کے دل میں صرف اللہ کا ڈر نہیں ہے، کسی اور کا بھی ڈر ہے. تو یہ جو ایمان میں بگاڑ ہوتی ہے، عقیدے میں بگاڑ ہوتی ہے، یہ بہت بڑا ریزن ہے موت کی اس حالت میں شیطان کے شکنجے میں پھنسنے کے لیے. اس لیے آدمی کوشش کرے اپنے ایمان کو درست کرے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایمان کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں. بہت بڑی ہماری تعداد ایسی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی نہیں جانتا. باتیں بڑی ہیں، اگر آپ ان سے دنیاوی چیزوں کے بارے میں پوچھو تو ماشاءاللہ بہت بڑا علمی خزانہ بہا دیں گے، لیکن دین کے بارے میں آپ ان سے پوچھئے نہیں جانتے. آپ کا انجینئرنگ کا نالج، آپ کے ڈاکٹری ہونے کا نالج، آپ کے دنیاوی نالج، یاد رکھ لیجئے موت کے وقت آپ کا ساتھ نہیں دے گی. میں بہت بڑا انجینئر ہوں، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بہت بڑا سائنسدان ہوں، میں نے فلاں ڈسکوریز کیے ہیں، موت کے دوران ان تمام چیزوں کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. یاد رکھ لیجئے موت کے دوران اگر کسی چیز کا اثر ہوتا ہے تو وہ آپ کے دل میں جو ایمان ہے اسی چیز کا اثر ہوتا ہے. یہاں پر صرف آپ کا ایمان ہی آپ کا ساتھ دے گا، آپ کے اچھے اعمال ہی آپ کا ساتھ دے گا، اس کے علاوہ کوئی آپ کو ساتھ دے نہیں سکتے. تو میں بتا رہا تھا بری موت، حالت موت میں بری حالت ہونا، شیطان کے شکنجے میں پھنسنا، اس کا سب سے بڑا ریزن بدعقیدگی، ایمان میں کھوٹ، ایمان میں کمزوری. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس ایمان کو ٹھیک سے پڑھیں. ایمان کے ارکان: اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر رسول پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، یوم القیامت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا. یہ ایمان کے 6 ارکان، یہ 6 ارکان پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی جو کفر میں ہے ایمان لاؤ. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تو ایمان والے ہو لیکن تمہیں ان چیزوں پر ایمان لانا چاہیے. تو اہل علم نے کہا کہ اللہ ایمان والوں کو دیکھ کر کہتا ہے اے ایمان والو ان چیزوں پر تمہیں ایمان جو لانا ہے اس کے بارے میں معلومات جمع کرو، جانکاری جمع کرو. اللہ پر ایمان لانا اس کا کیا معنی ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لانا اس کا کیا معنی ہے، آخرت پر ایمان لانا اس کا کیا معنی ہے، یہ معلومات جمع کرو. یہی بہت بڑا خزانہ ہے، یہی موت کے دوران ساتھ دینے والی چیز ہے، یہی موت کے دوران آپ کو پریشانیوں سے بچانے والی چیز ہے. افسوس ہم نے ان چیزوں کو جمع نہیں کیا. اللہ حفاظت فرمائے. انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں دیکھیں گے کہ جب آدمی کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو یہ روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور قبر کے کیا احوال ہے. انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں دیکھیں گے. آج ہم اس مرحلے پر اور تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا بری موت کے اسباب میں سب سے پہلے بدعقیدگی. نمبر 2 برائی پر اصرار، گناہوں پر اصرار. آدمی گناہ کر رہا ہے، گناہ میں اٹکا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ آدمی دوران موت بہت زیادہ پریشانی جھیلے گا، بہت زیادہ پریشانی جھیلے گا. یہ وہ لوگ ہیں موت کے دوران ان کی برائی آڑا جائے گی، زبان میں کلمہ شہادت پڑھنے سے روکے گی، زبان میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے گی، کیونکہ زندگی بھر صاحب نے ایک گناہ کیا، اب یہ گناہ انہیں نہیں چھوڑے گا. تو گناہ پر اصرار عزیز ساتھیوں بہت بڑی مصیبت ہے. آدمی کو معلوم ہو گیا کہ گناہ میں کر رہا ہوں، اسے چھوڑنے کی پوری کوشش کرے. یہ نہیں کہ بھائی کل چھوڑوں گا، میں پرسوں چھوڑوں گا، نہیں. آپ کو کیا پتا موت کب آئے گی. اور کل کے مجلس میں ہم نے دیکھا اور یہ ثابت کیا تھا کہ موت اور صحت سے کوئی تعلق نہیں، موت اور عمر کا کوئی تعلق نہیں. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے. صحت سے صحت مند آدمی پر بھی موت آ سکتی ہے، یہ ہم نے کل دیکھا.
تو عزیز ساتھیوں، برائی پر اصرار یہ بہت بڑی مصیبت ہے. بندے کو چاہیے جب اسے معلوم ہو گیا کہ وہ کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی گناہ میں پڑا ہوا ہے، پہلے فرصت میں توبہ کر کے اس برائی سے باہر آ جائے. دیکھیں اللہ نے مومنین کے تعلق سے کہا الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم. اچھے لوگ، محسنین لوگ، مومنین لوگ وہ ہوتے ہیں جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی بے حیائی کر بیٹھے، یہ کوئی برائی کر بیٹھے، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فوراً توبہ کرتے ہیں. فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فوراً توبہ کرتے ہیں. ایسے توبہ کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. تو برائی پر اصرار کرنا، برائی کو جسٹیفائی کرنا. آپ کہیں گے کہ بھائی برائی معلوم ہونے کے بعد کون چھوڑنا نہیں چاہے گا؟ نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی برائی پر جسٹیفائی کرتے ہیں. یہ برائی ہے ہی نہیں. بھائی آپ سود کھا رہے ہیں، کہیں گے نہیں نہیں نہیں، سود کھائے بغیر کیسے چلانا ہو سکتا ہے، یہ تو جائز ہے. بھائی یہ کام کرنا حرام ہے، کہیں گے کہ نہیں نہیں، اس کے بغیر تو انسان جی نہیں سکتا، یہ کرنا ٹھیک ہے، جائز ہے. بھائی یہ جو کھا رہے ہیں یہ نشہ ہے، مت کھائیے، کہیں گے کہ نہیں نہیں، شراب پینا حرام ہے، یہ کھانے میں کیا بھی مسئلہ نہیں، لائٹ سے تھوڑا ہوتا اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، یہ شراب میں شمار نہیں ہے کہ نہیں. آدمی برائی کرتا ہے اور اس برائی پر اڑے رہنے کے لیے جسٹیفائی کرتا ہے اپنے آپ کو، جبکہ اس کے دل کے کہیں نہ کہیں گہرائی میں یہ آواز آتی ہے کہ بھائی یہ غلطی ہے. دل کے کہیں نہ کہیں گہرائی سے یہ آواز آتی ہے کہ بھائی تو غلطی کر رہا ہے. لیکن یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ اس آواز کو دبوچ کے اپنی غلطی میں اڑے رہنے کی پوری کوشش کرتا ہے. آپ جب اپنے آپ سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز غلط نہیں، یہ چیز صحیح ہے، اگر آپ کو معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لیجیے، دین کے پڑھے لوگوں سے پوچھ لیجیے کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، یہ چیز گناہ ہے کہ نہیں ہے. جب آپ کو صحیح علم آ جاتا ہے، اس کے باوجود آپ اڑے ہیں، موت کے اس موقع پر پھنس جائیں گے، موت کے اس مرحلے پر پھنس جائیں گے. تو دوسرا ریزن عزیز ساتھیوں کیا ہے؟ برائی پر اصرار. اور نمبر تین سب سے اہم، صحیح راستے میں آنے کے بعد برے راستے کو اختیار کرنا. اللہ نے توفیق دی، پنجگانے نماز کے پابند بن گئے، اللہ نے توفیق دی روزے دار بن گئے، اللہ نے توفیق دی دیندار بن گئے، لیکن چند دن رہے، اس کے بعد پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے. پھر نمازوں کو چھوڑا، پھر غلط راستوں میں چلے، پھر غلط ساتھیوں کو اختیار کیا. حق جاننے کے بعد، صحیح جاننے کے بعد، عمل کرنے کے بعد عمدن اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے، اپنے مزوں کی وجہ سے اس نے جب اس راہ کو چھوڑا، یہ آدمی موت کے اس مرحلے میں پھنس جائے گا، موت کے اس گھڑی میں پھنس جائے گا کہ آخری لمحہ ہے، یہاں پھنس جائے گا. تو اس لیے صحیح راستے میں آنے کے بعد آپ غلط راستہ اختیار مت کریے، اور قرآن کی اس آیت کو پڑھتے رہیے، قرآن کی اس دعا کو پڑھتے رہیے جس میں اللہ کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ میرے سینے کو سیدھے راستے میں ڈالنے کے بعد، حقیقت کی سمجھ کے بعد، اللہ کے ڈر کے بعد، اس دل کو موڑ مت دیجیو، اس دل کو موڑ مت دیجیو، بلا شبہ تم سب کچھ دینے والے ہو. یہ بہت ہی اہم دعا ہے، اور اس لیے ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ میں دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، صحیح راستے میں چلا. روزانہ ہم پڑھتے ہیں کیونکہ سب سے اہم ہے کہ آپ اللہ کی راہ جاننے کے بعد معلوم ہو گیا یہی صراط مستقیم ہے، یہی نیک لوگوں کا راستہ ہے، یہی راستہ ہے جو جنت میں ختم ہوتا ہے. یہ راستہ معلوم ہونے کے بعد، اس پر عمل کرنے کے بعد آدمی جانتے بوجھتے ٹیڑھا ہوتا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ آدمی موت کے اس مرحلے میں پھنس جاتا ہے. چوتھا ریزن، ایمان کی کمزوری. ایمان ہے لیکن کمزور ہے.
5% ایمان ہے, کبھی نماز پڑھے کبھی نماز چھوڑے, دین کے معاملات میں سیریس نہیں. بھائی دنیا میں ایسا ہی ہے, غفلت کی زندگی, یہ لوگ بھی پھنس جائیں گے اس مرحلے میں. غفلت, ایمان کی کمزوری, یہ سب سے ڈینجر ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ معاملہ آسان ہے, جبکہ معاملہ آسان نہیں ہے, سنگین معاملہ ہے. اور شیطان آدمی کے دل میں اتنے بڑے معاملے کو آسان کر کے دکھاتا ہے کہ وہ اسے بڑا لائٹ لے لیتا ہے, اور جب اس مرحلے کو پہنچے گا تو اللہ حفاظت فرمائے. تو اہل علم نے کہا کہ موت کے اس مرحلے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. شیطان دو ہتھیار استعمال کرتا ہے. پہلا, آپ کے ایمان میں شک و شبہات ڈالے گا. آپ کا جو ایمان ہے اس میں شک ڈالے گا, اللہ ہے کہ نہیں ہے. بھئی اللہ کے رسول جو کہتے ہیں تھے کہ نہیں تھے, یہ نمازیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں غیر ضروری, یہ کون سا کلمہ بار بار دہرا رہے ہیں, اس پر شک پیدا کرے گا. اس کا دوسرا حملہ یہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز آپ نے پسند کی, اس چیز کو اس وقت جھلکا کے دکھائے گا. اس وقت وہ چیز کو جھلکا کے دکھائے گا, اس وقت اس چیز کو بڑا کر کے دکھائے گا. یہ اسباب ہوتے ہیں جب آدمی لا الہ الا اللہ اس کے زبان میں نہیں آتا ہے. اور آخری بات سن لیجئے, یہ جو مرحلہ ہے سکرات الموت کا جو مرحلہ ہے, اس مرحلے میں انبیاء علیہ السلام کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ آپ رہنا چاہے تو رہیں, آنا چاہے تو آ جائیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے انسان کی شکل میں. انہوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ چلو جانے کا وقت آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کون آدمی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ملک الموت. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, کہا کہ بغیر اجازت کے آگے. تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو ان کی آنکھ نکل آئی. وہ اپنے آنکھ لے کر اللہ کے پاس گئے, اور اللہ نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو ایک فلان بکرا لے لو اور موسیٰ کے سامنے پیش کر دو, اور موسیٰ سے کہو کہ اس بکرے کے اوپر ہاتھ رکھے, ان کے انگلیوں کے نیچے جتنے بھی بال ہیں ہر بال کے بدلے 1 سال ان کی زندگی بڑھا دو, 1 سال ان کی زندگی میں بڑھا دو. تو فرشتے آئے, کہا کہ اللہ کا حکم ہے, ہاتھ رکھیے. موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب مثال کے طور مجھے 1000 سال مل گئے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا کہ چلنا پڑے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم بھی چلنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی. تو جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں, انہیں موت کے اس دوران انہیں چننے کا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے دنیا میں رہے چاہے کوچ کر کے نکلے. اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا. آپ کو یاد ہوگی میں نے جو حدیث بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے میں پانی ڈال رہے ہیں, اپنے چہرے میں پانی سے مل رہے ہیں. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی نے, فاطمہ رضی اللہ عنہا نے, جو ادھر کھڑی تھی, انہوں نے کہا کہ وا کرب ابی, میرے والد صاحب کو کتنی سختی ہو رہی ہے, میرے ابا جان کو کتنی سختی ہو رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, آج کے بعد تمہارے ابا جان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, آج کے بعد تمہارے ابا جان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ کہتے رہے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی الرفیق الاعلی, فی الرفیق الاعلی, اللہم فی الرفیق الاعلی, اے اللہ آسمان کے وہ بزرگ بالا تر دوست, اے اللہ آسمان کے وہ بزرگ و بالا تر دوست. تمہاری عائشہ کہتے ہیں جب ہم نے یہ سنا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر موقع دیا گیا یہ چننے کے لیے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہے تو رہیں, ورنہ ساتھ چلنا چاہے تو چلیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چنا؟ آسمان کے بزرگ و بالا تر دوست. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں. تو یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے, عام انسانوں کے ساتھ نہیں. تو عزیز ساتھیوں, آج ہم نے کیا دیکھا؟ موت کے آنے سے پہلے جو مرحلہ ہوتا ہے جسے سکرات الموت کا مرحلہ کہتے ہیں, جسے حالت احتضار کہتے ہیں, اس میں جو حالات ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس مرحلوں میں سب سے کٹھن مرحلہ شیطان کے حملے کا مرحلہ, اور اس حملے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اللہ سے پوری امید لگائیے,
اور اس مرحلے میں شیطان کے حملے سے بچنے کا سب سے مضبوط طریقہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی تقوی اور سنت کے مطابق گزاریں، سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ زندگی میں تو وہ بڑے نیک آدمی دکھ رہے تھے، وہ تو بڑے پابند نظر آ رہے تھے، لیکن موت کے قریب آئے پورا کچا کٹا باہر آ گیا، کیونکہ یہ ظاہری طور پر نیک تھے، جب اکیلے جاتے تو پوری برائی کرتے، اب یہ اس موقع پر پوری برائی سامنے آ گئی، نعوذ باللہ۔ تو اسی ساتھیوں، اس کھٹن مرحلے سے بچنے کے لیے ہم اپنی پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق گزاریں گے تو ہی بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ایک دعا یا پھر کوئی ایک نماز پڑھ لیں گے تو بچ جائیں گے، ایسا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ جان لیجئے کہ ان مرحلوں میں ہمارے ساتھ اللہ اور اس کی رحمت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ہمارے معاشرے میں بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہیں، فلاں پیر ہیں، وہ آپ کو اس مرحلے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ یاد رکھ لیجئے، اس مرحلے میں کوئی آپ کا ساتھ دے نہیں سکتے۔ دنیا کے چاہے جتنا بھی بڑا پیر ہو، آپ اکیلے سفر کریں گے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا۔ یہ پورے مرحلے آپ کو اکیلے فیس کرنا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو اس کٹھن مرحلے سے بچا لیں۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو ایسی زندگی عطا کرے جس کے بدولت موت کے دوران ہمیں سکون و چین نصیب ہو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کی مبارک مہینوں میں کثرت سے عبادت کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ موضوع کے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو کریے گا انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ موت سے پہلے بعض لوگ کوما انکانشیس میں رہتے ہیں، ان کا کیسا توبہ ہے؟ دیکھیے، ہمیں ظاہری طور پر کوما نظر آتا ہے، ظاہری طور پر انکانشیس نظر آتا ہے، اب ان کے ساتھ اندر کیا معاملہ ہو رہا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب تک ان کے جسم میں جان ہے وہ سوچ بوچھ اپنے اندر رکھتے ہیں، ہے نا؟ ان کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا یہ پورے مراحل ہے نا، چند منٹوں میں ہوتے ہیں، یہ جو بھی باتیں میں آپ کو بتائے یہ چند منٹوں میں ہونے والے ہیں۔ ہم کو دکھتا ہے بہت لمبا ہے، حالانکہ بہت لمبا نہیں ہے، چند منٹوں میں چیزیں ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ تو آدمی کے جسم میں جب تک جان ہے اسے یہ چیزیں فیس کرنی ہے۔ واللہ اعلم۔ جی سوال ایک کر رہے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے؟ تو دیکھیے، انسان جب اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو ایک ایسے عالم میں جاتا ہے جسے کہتے ہیں عالم برزخ، جسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں یہ برزخ کے تعلق سے پوری تفصیل سے گفتگو کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو کل کی مجلس میں آئیے، آپ کو اس کے پوری تفصیلات مل جائے گی انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک آدمی آپ نے بتایا کہ اس کے اعمال جہنمی کے تھے، آخری لمحے میں اس نے نیکی کی اور جنت میں چلا گیا، تو اس نے جو برائیاں کی اس کا کیا؟ بہت ہی اہم سوال ہے، انہوں نے جو برائیاں کی اس کا کیا؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اگر برائیوں میں شرک نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی برائیوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو اللہ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اور اس حدیث میں یہ بھی بات آپ جان لیجئے، یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے نیت میں کھوٹ تھی، جس نے ظاہری طور پر اچھے اعمال کیے لیکن دل ہی دل میں اس کی منافقت تھی، دل اس کا صاف نہیں تھا، اس کی نیت صحیح نہیں تھی، اس کے پاس دکھاوا تھا، تو اس کے ساتھ بھی بالکل وہی معاملہ کیا گیا جیسے اس نے اللہ کے دین کے ساتھ کیا۔ واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، مجلس برخاست کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔